الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ سعادت الدارین میں ہے، علامہ نبہانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں درود شریف سے ذکر کی تجدید ہوتی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا ذکر خداوندی عز و جل کی افضل ترین قسموں میں سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر شرکت کیجیے۔ اچھی نیتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب پانے کے لیے، اور حسب حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں بڑھاتے چلے جائیں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ثواب بڑھانے کے نسخے امیر اہل سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن بھی بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چلے گا کہ کس موقع پر کیا کیا نیتیں ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، آپ اللہ کی ذات پاک پر بہت زیادہ توکل کرنے والی تھی اور اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والی تھی۔ چنانچہ ایک بار آپ کے گھر مہمان آئے، گھر میں 2 روٹیاں تھیں، آپ نے ارادہ کیا کہ وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں، جائیں۔ اسی دوران دروازے پر کوئی سائل یعنی سوال کرنے والا آ گیا۔ حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سائل کو زیادہ ان روٹیوں کا حقدار سمجھتے ہوئے وہ دونوں روٹیاں اسے عطا فرما دی۔ اللہ کی ذات پر توکل کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بصرہ کی کسی رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانے کا ایک خوان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں بھیج دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خوان مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ اسی طرح تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ 2 نیک آدمی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بہت طویل سفر کر کے آئے، تھکے ہوئے تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں 2 روٹیاں تھیں۔ آپ نے چاہا کہ مسافروں کے سامنے 2 روٹیاں رکھ دی جائیں کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور دستک دینے والے نے کھانے کا سوال کیا۔ آپ نے دونوں روٹیاں اس سائل کو عطا فرما دی۔ اب مہمان پریشان، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، بھائیو دل تنگ کیوں ہوتے ہو؟ کہ اللہ تعالی ہمارے حال سے آگاہ نہیں؟ وہی سب کا رزاق ہے۔ ابھی آپ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ ایک کنیز کچھ روٹیاں کپڑے میں لپیٹے حاضر ہوئی، کہنے لگی میری مالکہ نے روٹیاں آپ کے لیے بھیجی۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روٹیاں لیں اور گنی، کاؤنٹنگ کی، اس کی گنتی کی، گنتی کر کے اس آنے والی کنیز کو روٹیاں واپس کی۔ فرمایا تمہاری مالکہ نے گننے میں غلطی کی ہے، اس نے جتنی روٹیاں بھیجنی تھی ان میں سے 2 روٹیاں کم ہیں۔ وہ کنیز روٹیاں واپس لے گئی
اور یہ بات اپنی مالکہ کو بتائی. مالکہ نے کہا ہاں بے شک 2 روٹیاں میں نے غلطی سے کم گنی ہیں. 20 کے بجائے 18 روٹیاں بھیج دی. اس کے بعد اس نے پوری 20 روٹیاں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی خدمت میں بھیجی. آپ نے وہ روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دی. مہمانوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، فارغ ہوئے تو اب پوچھا کہ مائی صاحبہ آپ کو کیسے پتا چلا 2 روٹیاں کم ہیں؟ فرمایا جب 2 روٹیاں میں نے سائل کو دی تو اپنے مالک کو مولا عز و جل سے عرض کی یا اللہ تیرا وعدہ ہے 1 کے بدلے میں دنیا میں 10 آخرت میں 17 عطا کرے گا. میں تیری راہ میں 2 روٹیاں دے رہی ہوں، اپنا وعدہ پورا فرما. اللہ تعالی نے میری دعا قبول فرما لی. اب مجھے 18 روٹیاں ملی تو یقیناً گننے والے کی غلطی تھی. یہی وجہ تھی کہ میں نے پہلی مرتبہ روٹیاں واپس کر دی. یہ دونوں مہمان اس اللہ کی ولیہ کے توکل پر حیران رہ گئے. اللہ ہمیں بھی سخاوت کا جذبہ عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں. سخاوت کی خصلت عنایت ہو یا رب، دے جذبہ بھی ایثار کا یا الہی. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا مہمان نواز تھیں. کاش ہم بھی مہمان نواز ہو جائیں اور ہماری اسلامی بہنیں مدنی چینل کی ناظرات یہ بھی مہمان نوازی کا ذہن بنائیں. مہمانوں کے آنے پر دل تنگ نہ کیا کریں. مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہوں کے بخشے جانے کا سبب بنتا ہے. رحمت نازل ہوتی مہمان گھر پر آتا ہے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، توکل اختیار کیا. یہ توکل کیا ہوتا ہے؟ جنتی محل کا سودا، امیر اہل سنت کا رسالہ. اس میں سے میں آپ کو توکل کی تعریف پڑھ کے سناتا ہوں. اعلی حضرت فرماتے ہیں توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے. فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ 379 379. یعنی اسباب ہی چھوڑ دیے جائیں، توکل نہیں. توکل یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہ کیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین و ناظرات اگر ہم اللہ تعالی کی ذات پاک پر بھروسہ کریں تو کیا ہو؟ اللہ اکبر. سنن ترمذی حدیث نمبر 2351 سنی. امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا اگر تم اللہ تعالی پر ایسا توکل کرو، ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ یعنی پرندے صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں. امیر اہل سنت نے مرآت جلد 7 صفحہ 113-114 کے حوالے سے اس حدیث کا لکھا ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حق توکل یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالی کو ہی جانے. بعض نے فرمایا کسب کرنا نتیجہ اللہ پر چھوڑنا حق توکل ہے. کسب کیا جائے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑا جائے، یہ توکل ہے. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں جسم کو کام میں لگائے، دل کو اللہ سے وابستہ رکھے. تجربہ بھی ہے کہ اللہ تعالی پر توکل کرنے والے بھوکے نہیں مرتے. کسی نے کیا خوب کہا، رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچھی اور درویش. جو درویش ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ رزق نہیں رکھتے،
اور پنچھی، برڈز، پرندے یہ اپنے ساتھ رزق نہیں رکھتے. رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچھی اور درویش جن کا رب پر آسرا ان کو رزق ہمیش. جن کا رب پر آسرا ان کو رزق ہمیش. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں خیال رہے کہ پرندے تلاش رزق کے لیے آشیانے سے باہر ضرور جاتے ہیں. ہاں درختوں میں چلنے کی طاقت نہیں تو انہیں وہاں ہی کھڑے کھڑے کھاد پانی پہنچتا ہے. کوے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کے منہ پر بھنکے ایک قسم کے چھوٹے چھوٹے کیڑے جمع کر دیتا ہے. یہ بچہ انہیں کھا کر بڑا ہوتا ہے. جب کالا پڑ جاتا ہے تب ماں باپ آتے ہیں. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا پر اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو. آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتی تھی، مناجات کیا کرتی تھی. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. مجنی پنج سورہ اسلامی بہنیں اپنے پاس رکھ لیں. دعا کیا ہے، دعا کے فضائل، بہت پیاری یہ کتاب ہے. بہت کچھ ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے. اور فضائل دعا جو کتاب ہے اس کے اندر تو دعا کے متعلق ڈھیروں ڈھیر مدنی پھول. ایک اور ایمان افروز رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی حکایت سنتے ہیں. آپ کی خانقاہ میں ایک بار 5 درویش حاضر ہوئے. کھانے کا وقت تھا. خادمہ کو بلایا، فرمایا مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی کھانے میں 1 روٹی ہے. فرمایا 1 روٹی سے کیا ہوگا، یہ تو مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا. یہ کہہ کر آپ درویشوں کے پاس تشریف لے آئیں. تھوڑی دیر میں دروازے پر کسی نے صدا دی. آپ نے خادمہ کو کہا روٹی اس ضرورت مند کو دے دو. خادمہ نے بلا تأمل حکم کی تعمیل کی. اور اللہ والوں کی بات ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد خادمہ حاضر ہوئی. عرض کی ایک شخص کھانا لے کر حاضر ہوا ہے. خادمہ سے پوچھا روٹیاں کتنی؟ عرض کی 2. فرمایا واپس کر دو. یہ شخص غلطی سے کھانا لے کر ہمارے گھر آ گیا ہے، یہ کھانا ہمارا نہیں ہے. خادمہ نے وہ روٹیاں واپس کر دی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص کھانا لے کر حاضر ہوا. روٹیوں کی تعداد معلوم کی، بتایا 5 روٹیاں ہیں. فرمایا اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے، اس کو واپس کر دو. تیسری مرتبہ ایک شخص کھانا لے کر حاضر ہوا. پوچھا روٹیاں کتنی؟ بتایا 11. فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے، اس کو قبول کر لو. خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا. درویش کھانا کھا چکے تو ایک درویش نے عرض کی 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر حاضر ہوئے، آپ نے 2 کو واپس کر دیا، تیسرے کے کھانے کو قبول کر لیا، اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا حق تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں 1 بدلے 10 اور آخرت میں 70 عطا کروں گا. اسی حساب کی بنیاد پر میں نے 2 افراد کو واپس کر دیا اور 1 کا کھانا قبول کر لیا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دی تھی اور رزاق عالم عز و جل سے سودا کیا تھا. پھر جب ایک شخص 2 اور ایک 5 لے کر آیا تو میں نے جان لیا یہ حساب درست نہیں. تیسرا شخص 11 لے کر آیا تو میں نے بلا تردد قبول کیا، عین حساب کے مطابق. اس میں 10 میری اور اس 1 روٹی کے بدلے عطا کی گئی تھی، جو روٹی میں نے اس والی کو دی تھی اللہ تعالی نے وہ بھی واپس عطا فرما دی. اللہ کی ذات پر توکل کیسا ہے. اور یہ دیکھیے کہ صدقہ و خیرات کرنے کا کتنا ذہن. کھانا کھلانا تو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے. مہمان کو کھلائیں یا پڑوسیوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، فقیروں کو کھلائیں، مسکینوں کو کھلائیں. اور یہ بھی پتا چلا
کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک سنیے، پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں ارشاد ہوتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ترجمہ کنز الایمان، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی فرماتے ہیں، یعنی ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا، اور یہ بھی حد و نہایت کے طریقے پر نہیں، بلکہ اللہ تعالی جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے، ایک کے 700 کرے یا بے حساب عطا فرمائے۔ اصل یہ ہے کہ نیکیوں کا ثواب محض فضل پر ہے۔ تو اللہ کی ذات پر ہمیں توکل بھی نصیب ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے رہیں، اور اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ و خیرات کی بھی کاج سعادت ملے۔ اس کا ذہن بنانے کے لیے میں اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو مشورہ دوں گا کہ اچھی صحبت اختیار کی جائے اور دینی مطالعہ کیا جائے۔ ضیاء صدقات مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے، صدقہ و خیرات کرنے کا ذہن بنے گا، قناعت کا ذہن بنے گا، کسی کے آگے سوال سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ مدینے کی مچھلی یہ رسالہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اپنی پسندیدہ چیز مسلمانوں کو دینے کا ذہن مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کو میلے کپڑوں میں دیکھا، عرض کی، اللہ تعالیٰ کے ایسے بہت سے بندے ہیں جو آپ کے اشارے پر بہترین لباس آپ کو دے سکتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے کیا فرمایا، سنی، فرمایا، اس بات سے مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور سے مانگو۔ دنیا کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور دنیا والوں کو ہر شے عاریتاً عطا کی گئی، عارضی طور پر، اور جس کے پاس ہر شے خود عاریتاً ہو، کسی اور سے مانگی ہوئی ہو، اس سے مانگنا باعث ندامت ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ خاموش ہو گئے اور آپ کے صبر و بے نیازی کی داد دی۔ کاش ہم بھی مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں، مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں گے، انشاءاللہ مخلوق بھی محبت کرے گی، خالق بھی محبت فرمائے گا، اور جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ جو کوشش کرے کہ میں مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤں، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں، لوگوں سے کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا۔ فیضان ریاض الصالحین سے آپ کو میں صفحہ نمبر 310 سے بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں، حدیث نمبر 1469، 1469۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، انصار کے کچھ لوگوں نے پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں عطا فرما دیا۔ انہوں نے پھر مانگا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر عطا فرما دیا، یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب چیزیں اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیں، تو ارشاد فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہوگا وہ تم سے بچا نہ رکھوں گا، جو سوال سے بچنا چاہے اللہ عز و جل اسے بچائے گا، جو غنا چاہے گا اللہ عز و جل اسے غنی کر دے گا، جو صبر چاہے گا اللہ عز و جل اسے صبر دے گا، اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہ ملی۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری مرقات شریف میں لکھتے ہیں،
انصار کی ایک جماعت نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کچھ مانگا تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا سوال پورا کر دیا. انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے سائلین کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اس وقت جو کچھ موجود تھا وہ ختم ہو گیا. تو ارشاد فرمایا جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تمہیں دے دیا، نہ میں تم سے اپنی عطا روکتا ہوں، نہ کوئی مال تم سے چھپا کر ذخیرہ کرتا ہوں. جو شخص مانگنے سے بچنا چاہے اللہ عز و جل اس سے بچاتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو سوال سے روکے یا سوال نہ کرنے کی توفیق اللہ عز و جل سے طلب کرے تو اللہ عز و جل اسے سوال اور دیگر بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور جو کوئی تھوڑی غذا پر صبر کر لے اور لوگوں سے سوال نہ کرے تو اللہ عز و جل اسے قناعت کی دولت سے نوازتا ہے. اور قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اور جو کوئی بے نیازی اختیار کرنا چاہے اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دیتا ہے. یعنی جو لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غنی ظاہر کرے اور سوال کرنے سے بچے یہاں تک کہ لوگ اسے غنی سمجھنے لگیں تو اللہ عز و جل ایسے شخص کو دل کا غنی بنا دیتا ہے. اور یہی حقیقی غنا ہے، کیونکہ کثرت مال سے کوئی شخص غنی نہیں ہوتا، بلکہ غنی تو وہ ہے جو دل کا غنی ہو. اور جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے صبر کی دولت عطا فرما دیتا ہے. یعنی جو شخص حقیقی صبر کے حصول کے لیے تکلیف دہ امور پر بتکلف صبر کرتا ہے، اللہ عز و جل سے صبر کی توفیق مانگتا ہے، یا اپنے آپ کو لوگوں کے مال کی طرف نظر کرنے سے روکتا اور سوال سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے صبر کرنا آسان فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں صبر کو انسان کے لیے سب سے اچھا اور وسیع عطیہ بتایا گیا، کیونکہ صبر ہر اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے لازم ہے، اور صبر خود سب سے اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ صبر تمام اچھی صفات و کمالات کا جامع ہے. قرآن کریم میں بھی صبر کو نماز سے پہلے بیان کیا گیا. حدیث کی ہیڈنگ کچھ باز کی بتا رہا ہوں میں، سائل کو دیکھ کر اسے سوال سے روکنا، اس بارے میں مفتی صاحب نے لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ نقل کیا گیا ہے. زیادہ مال والوں کے لیے مقام غور اور بہت کچھ ہے، اسے آپ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیضان ریاض الصالحین سے پڑھ سکتے ہیں. تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک پر توکل کرنے والی تھیں، قناعت اختیار کرنے والی تھیں، صبر کرنے والی تھیں، اور مخلوق سے بے نیاز تھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان بے نیازی سے نوازا تھا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. غور کیجئے اللہ کی کیسی ولیہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ان کے میلے کپڑے دیکھ کر کہا یہ کیا حالت بنا رکھی، اگر تم اپنے فلاں پڑوسی کے پاس جاتی کہ میں نے اس کے سوا کسی کو نہیں دیکھا کسی کا سوال پورا نہ کرتا ہو. فرمایا سفیان میری اس حالت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں مسلمان نہیں؟ پس وہ رب کائنات عز و جل عزت والا ہے، ذلت سے پاک ہے. وہ ذات ایسی غنی ہے جس کے ہاں محتاجی نہیں، وہ ایسی انسیت والی ذات ہے جس کے ہاں وحشت نہیں. اللہ عز و جل کی قسم جو ساری دنیا کا مالک ہے مجھے اس سے مانگتے ہوئے حیا آتی، پھر میں اس سے سوال کیسے کروں جو کسی چیز کا بھی مالک نہیں، لوگوں سے کیوں مانگوں. سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس جیسا کلام کبھی کسی سے نہیں سنا. سبحان اللہ. آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے ما سوا سے بے نیاز کر دے. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی کل متاع حیات، آپ کے پاس دنیا کا کیا سامان تھا؟ سنی، ہماری حرص کا علاج ہو جائے، مکان اور وہ بھی فرنیچر سے بھرے ہوئے، بیڈ، صوفہ، فریج، اور اندر طرح طرح کے کھانے بھرے ہوئے، پھل بھرے ہوئے، پھر بھی ہماری حرص ختم نہیں ہوتی۔ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ایک ٹوٹا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ آپ نے رکھی ہوئی تھی، اور پھر بھی آپ مطمئن۔ اینٹ سے آپ تکیے کا کام لیتی تھی، ساری رات عبادت میں، ریاضت میں گزار دیتی، اور اس خوف سے آپ سوتی نہیں تھی کہ عشق الہی سے دور نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے صدقے میں ہمیں توکل نصیب فرمائے، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔